بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ٹانگوں پھیڑیوں کی طرف بلڈ سرکولیشن کو بہتر بنانے کے لیے، ٹانگوں پھیڑیوں میں ضعف اور کمزوری کو دور کرنے کے لیے اور نسوں کی کمزوری سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور انتہائی فائدہ مند گھریلو نسخہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ بالکل سادہ سی گھریلو چیزوں سے آپ اسے تیار کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کے ایک ہی بار کے استعمال سے 10-15 منٹ کے اندر آپ کی ٹانگوں پھیڑیوں اور پیروں کی طرف دوران خون امپروو ہوگا اور بلڈ سرکولیشن پراپر نہ ہونے کے باعث جو ٹانگوں پھیڑیوں کی نسوں میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، سون پن کا احساس ہوتا ہے یا پھر پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں، نسیں دب جانے کے باعث یا نسوں کی تنگی اور بلاکیج کی وجہ سے ٹانگوں میں شدید درد ہوتا ہے، تو ایسی تمام شکایات اس سادہ سے نسخے کا استعمال کرنے سے مکمل طور پہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ آج کل یہ مرض بہت زیادہ عام ہو چکا ہے کیونکہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو دن بھر کرسی پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھے رہتے ہیں، کسی بھی طرح کی جسمانی محنت یا ایکسرسائز وغیرہ بالکل نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹانگوں پھیڑیوں کی نسوں میں سوجن اور ورم آنے لگتا ہے، نسیں پھول جاتی ہیں اور پھر درد کرنے لگتی ہیں یا ان میں ضعف اور کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کئی لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں دن بھر کھڑے رہنا پڑتا ہے، جس سے ٹانگیں سوج جاتی ہیں، پیروں پر بھی سوجن آ جاتی ہے اور ٹانگوں میں درد رہنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ ویریکوز وینز کا مرض، جس میں نسیں پھول کر اوپر کی طرف ابھر آتی ہیں اور نیلی نیلی مکڑی کے جالے کی طرح سے پھیلی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، نسوں میں بلاکیج پیدا ہونے لگتی ہے، دوران خون میں خرابی واقع ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے بھی ٹانگوں پھیڑیوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ ایسے لوگ جب رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتے ہیں تو دن بھر کی تھکی ہوئی ٹانگوں میں شدید قسم کی بے چینی اور جکڑن محسوس کرتے ہیں۔ اس قدر شدید بے چینی ہوتی ہے کہ مریض ٹھیک طرح سے سو نہیں پاتا اور بے چین ہو کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ خون کی کمی کے باعث یا بدن میں کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بھی ٹانگوں پھیڑیوں میں درد اور کمزوری کی شکایت ہو جایا کرتی ہے۔ ایسے میں عام جسمانی کمزوری کی علامات پائی جاتی ہیں، کام کاج کرنے کو دل نہیں کرتا، بدن ہر وقت تھکا ہوا سا رہتا ہے، جلد اور چہرے کی رنگت پھیکی پڑ جاتی ہے، ذرا سا چلنے سے سانس پھولنے لگتی ہے، سیڑھیاں چڑھنے میں دشواری ہوتی ہے اور تھوڑا سا کام کرنے سے ہی بدن بری طرح سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ چنانچہ ایسے میں آئرن اور کیلشیم سے بھرپور غذاؤں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ بسا اوقات ہاضمہ کی خرابی کے باعث بھی اس طرح کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ معدہ اور ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اگر آپ اچھی سے اچھی خوراک کھائیں تو تب بھی خوراک سے جو غذائیت اور انرجی آپ کے بدن کو ملنی چاہیے وہ پوری طرح سے نہیں مل پاتی ہے، جو اعصابی کمزوری اور عام جسمانی کمزوری کا باعث بنتی ہے اور اس کی وجہ سے بھی آئرن یا کیلشیم کی کمی ہو کر ٹانگوں پھیڑیوں میں کمزوری اور درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو گردوں سے متعلق کسی مرض کا سامنا ہے، گردے ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتے ہیں اور خون میں سے فاضل مادوں کو فلٹر کر کے خارج نہیں کر پاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کو یورک ایسڈ کی زیادتی کا مرض لاحق ہوتا ہے، جو آپ کے پیروں میں، پیروں کی انگلیوں کے جوڑوں میں اور ٹانگوں پھیڑیوں میں درد اور سوجن کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کا بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا ہے، ان کا دوران خون کیونکہ جسم کے اوپر کے حصے کی طرف یعنی دماغ کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور ٹانگوں پھیڑیوں کی طرف کم ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی ٹانگوں پھیڑیوں میں کمزوری اور درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔
ایسے میں پاؤں اور پنڈلیاں ٹھنڈی رہتی ہیں اور کبھی کبھی سن ہوتی محسوس ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کا ویٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، موٹاپے کا شکار ہیں، اور خاص طور پہ اگر ساتھ ہی انہیں ہائی بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز کا مرض بھی ہے، کیلشیم اور خون کی کمی کی شکایت ہے، اور ٹانگوں میں کمزوری بھی ہے، تو ایسے میں ٹانگوں پنڈلیوں کے اندر شدید بے چینی اور درد کو جھیلنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ایک تو ٹانگیں پہلے ہی کافی کمزور ہیں، اوپر سے انہیں موٹاپے کی وجہ سے بہت زیادہ وزن بھی اٹھانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ٹانگیں بہت جلد تھک جاتی ہیں اور درد کرنے لگتی ہیں۔ ایسے میں آپ کو اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ اس کے کچھ اہم اسباب ہیں۔ ان میں سے جو بھی سبب ہو، سب سے پہلے اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ کھٹی اور ترش چیزوں کا استعمال بالکل بند کر دیں۔ قابض اور دیر ہضم چیزیں، خاص طور پہ میدہ سے بنی چیزیں، بیکری پروڈکٹس اور فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس وغیرہ، یہ تمام چیزیں آپ کے بدن کو اور آپ کے خون کو ٹاکسک کرتی ہیں، فاضل مادوں کو بڑھاتی ہیں، جس سے دوران خون میں خلل واقع ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسی تمام چیزوں سے مکمل پرہیز رکھیں۔ البتہ 4 چیزیں آپ کے کچن میں ضرور ہونی چاہیے۔ ایک تو دیسی اجوائن کو اپنے پاس ضرور رکھیں، اور ہر کھانے کے بعد چٹکی بھر دیسی اجوائن تازہ پانی کے ہمراہ یا نیم گرم پانی سے کھا لیا کریں۔ یہ بند نسوں کو کھولنے کے لیے، گیس پادی اور درد سوجن کے علاج کے لیے بہت ہی عمدہ فوائد کی حامل ہے۔ اس کے علاوہ لہسن کو اپنے روزمرہ پکائے جانے والے کھانوں میں ضرور استعمال کریں۔ یہ بھی نسوں کی تنگی اور بلاکیج کو دور کرنے میں کمال کے فوائد رکھتا ہے۔ بلڈ سرکولیشن کو امپروو کرنے کے لیے یہ بے حد مفید اثرات کا حامل ہے۔ سوجن اور درد سے نجات دلانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح ادرک کا استعمال بھی ضرور کریں۔ یہ خون کی نالیوں کو خوب اچھے سے صاف کرتا ہے، دوران خون میں بہتری لاتا ہے، ٹانگوں پنڈلیوں اور نسوں کے درد یا جوڑوں کے درد کا شافی علاج ہے۔ لہٰذا ادرک کو بھی اپنے کھانوں میں ضرور استعمال کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو ہلدی کا استعمال بھی ضرور کرنا چاہیے۔ یہ بھی درد اور سوجن کا بہترین علاج ہے، اور اسی وجہ سے اسے ایک قدرتی پین کلر اور ایک نیچرل اینٹی بائیوٹک کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ تو ان 4 چیزوں کا استعمال آپ کو ضرور کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی یہاں بتائے گئے نسخے کو بھی استعمال کریں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی بہترین نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ چنانچہ اس کے لیے ایک تو آپ نے لہسن کا استعمال کرنا ہے۔ 1 عدد لہسن کی گانٹھ لے کر اسے چھیل لیجئے اور پھر چھوٹا چھوٹا کاٹ لیجئے گا۔ لہسن درد سے راحت دلانے کے لیے بہت ہی زبردست فوائد رکھتا ہے، اور سوجن اور ورم کو تحلیل کرنے میں بھی حد درجہ فائدہ مند اور مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ تو لہسن کاٹنے کے بعد دوسرے نمبر پہ جو چیز آپ کو چاہیے وہ دارچینی ہے۔ دارچینی اعصاب اور پٹھوں کو طاقت دینے کے لیے انتہائی لاجواب فوائد رکھتی ہے، نسوں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، اور درد اور سوجن کو تحلیل کرنے کی بھی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ تو 20 گرام دارچینی لے لیجئے گا۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے یہاں پر لونگ کا استعمال کرنا ہے۔ لونگ بھی درد سے فوری نجات دلاتا ہے، پٹھوں کو بے پناہ طاقت دیتا ہے، اور لونگ کا آئل لگانے سے بے جان اور مردہ پٹھوں میں نئی جان آ جاتی ہے۔ چنانچہ 10 گرام لونگ لے لیجئے۔ اب ان تینوں چیزوں کو 100 گرام کے قریب تلوں کے تیل میں ڈال کر چولہے پر رکھیے۔ جب تینوں چیزیں اچھی طرح سے جل جائیں تو چولہے سے اتار کر آئل کو الگ کر لیجئے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس آئل سے ٹانگوں، پنڈلیوں اور پیروں کی مالش کریں۔ 10 سے 15 منٹ مالش کرنے کے بعد ٹانگوں پر کوئی کپڑا ڈال دیجئے۔ مالش کے دوران اور مالش کے بعد بھی 2 گھنٹے تک اسے ہوا نہیں لگنی چاہیے۔ اس سے آپ کی ٹانگوں پنڈلیوں کی طرف دوران خون بہتر ہوگا۔ تھکان، درد، بے چینی، جکڑن اور سوجن وغیرہ سے آپ کو مکمل نجات مل جائے گی۔